میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج جمعے کا دن ہے، 12 بجے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے جو ابہام ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ دفعہ 144 لگا لی گئی ہے، کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آ سکتا، کرفیو جیسا ماحول لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر، اور فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ کم از کم اتنا آئیڈیا لوگوں کو ہو گیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جن کی تھی انہی کو ملیں گی۔ زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جیت کے آئے ہیں، دیکھیں اس میں بڑا آسان ہے نا، ایک بات کو ججز کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے آسان چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کیوں اختیار کی۔ تحریک انصاف نے بلے کے نشان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن سے پہلے جو ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو تھا تحریک انصاف سے لے لیا تھا، اس کے باعث یہ ایشو کریٹ ہوا اور ابہام پیدا ہوا کہ اب تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ بطور ادارہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ حقیقت نہ چھپائے، اور جس طرح ملک میں سینکڑوں پارٹیاں، درجنوں پارٹیاں، سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں، نون لیگ ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گیا، ANP ہو گئی، MQM ہو گیا، اسی طرح تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت تھی۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اس فیصلے کا خود ہی بتا دیتے تحریک انصاف والوں کو کہ یار آپ جو ہیں اس فیصلے میں جو آپ سے بلہ چھینا گیا ہے اس میں آپ کی محسوس نشستیں نہیں جائیں گی۔ یہ ادارے کی ہی رسپانسبلٹی، یہ ایک آزاد، خود مختار اور نیشنل ادارہ ہے، اور یہ ادارہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دو پارٹی اور حکمران جماعت کا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ یہ بتاتے کہ یار یہ ابہام نہیں ہے، فیصلے میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو آپ کی محسوس نشستیں ملیں گی، آپ PTI اپنی ایز اے PTI پارٹی سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے 2-3 چیزیں کو چھپایا اور کوشش کی، اور کیس بھی لے کے آئے ہیں بار بار تحریک انصاف کے تمام تر کیسز میں الیکشن کمیشن کو جب ہم نے دیکھا ہے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طریقے سے کارنر کیا جائے۔ یہ کام سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، جیسے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی جماعت کو کارنر کرتی ہیں، اسی طرح پیرالل یہ ایک پارٹی بنی ہوئی تھی الیکشن کمیشن۔ میں تو اس ایک نقطے پہ متفق ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیوں چھپایا ہے، ان کو وضاحت کر دینی چاہیے تھی تحریک انصاف کو۔ جب سلمان اکرم راجہ نے 13 رکنی بینچ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی نامینیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے نام سے جمع کرائی تھی اور میں نے ایفیڈیوٹ ساتھ دیا ہوا تھا، مجھے کہا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بین ہے، بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، آپ اس ڈاکومنٹ سے آپ یہ ڈاکومنٹ جمع نہیں کرا سکتے۔ تو یہ جب وہ نامینیشن کر رہا تھا سلمان اکرم راجہ، اسے واپس کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے پتہ چل رہا تھا کہ یار الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایز اے پارٹی الیکشن لڑے، اس سے سمبل لیا جائے۔ اس میں بھی وہ کافی انٹرسٹڈ تھے۔ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے ان کے بار بار مسترد کرائے گئے، ایک بار مسترد کرائے، ابھی دوسری بار کیے ہیں تو ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ پارشل ہونا، یہ ذرا حیران کن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے ایک پارٹی کے خلاف۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کی سماعتوں میں جو سماعتیں ہوئی ہیں، ہم نے تمام تر سماعتیں دیکھی ہیں، اس میں ججز جو تھے ان کی رائے جو ہے اور ان کے سوالات جو تھے ان کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے۔ زیادہ تر بیچ میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 موقع پر انہوں نے وکلاء کو، فیصل صدیقی صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور جو ججز کے کمنٹس تھے اس میں بھی مداخلت تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ تو یہ ایک بات تو آج کلیئر ہو جائے گی، یہ 13 رکنی بینچ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ یہ جو 2 دن مشاورت ہوئی ہے سماعت مکمل کرنے کے بعد، مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 2 دن کوشش کی گئی ہے کہ اتفاق سے فیصلہ ہے، مشاورت سے فیصلہ ہے، حالانکہ سماعتیں مکمل ہونے کے بعد
ہر جج نے اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، شارٹ آرڈر جاری کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں آ جاتا ہے۔ شارٹ آرڈر جاری کرنے میں ان کو اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا، انہوں نے، کیونکہ اس کیس میں پوری سیاست جڑی ہوئی ہے، اور اگر جس طرح سرکار میں یہ نشستیں بانٹی گئی تھی مالی غنیمت کے طور پہ، دیکھیں پیپلز پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام نے، ANP نے، مسلم لیگ نون نے اپنی جو جیت کردہ نشستیں ہیں اس پہ محسوس نشستیں آلریڈی لے لی ہیں۔ اب یہ تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں، سنی اتحاد کونسل جو وہ جیت کے آئی ہے، جو نشستیں انہیں ملی ہیں، جنرل نشستیں عوام سے جو جیت کے آئے ہیں، اب یہ ان کے کھاتے میں جو نشستیں ہیں وہ انہوں نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ اب یہ ٹوٹل 78 نشستیں ہیں، جس میں قومی اسمبلی کی 23 نشستیں ہیں۔ یہ بہت بڑا، مطلب یہ ایک 23 نشستیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اتنی تو پارٹی بھی نہیں لیتی۔ 3-4 پارٹیاں ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنی نشستیں بھی نہیں لی، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ اور یہ اگر یہ سرکار کو ملتی ہیں جس طرح انہوں نے آپس میں مل بانٹ کے مالی غنیمت کے طور پہ یہ سیٹیں لی تھیں، تو اس میں ان کو 2/3 اکثریت تھی، انہوں نے قانون سازی آسانی سے کر لیتی، یہ امینڈمنٹ آسانی سے کر لیتے۔ 2/3 اکثریت میں یہ ججز کو جو ہے 3 سال ایکسٹرا بھی قاضی صاحب کو مل جاتے، اور قاضی صاحب پاسبل یہی تھا، لگ یہی رہا تھا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 3 سال، جن کی اس ٹائم پہ پاکستانی سرکار کو، پاکستانی حکومت کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ قاضی صاحب کی ہے۔ جس طریقے سے یہ کورٹ چل رہا ہے، یہ ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ قاضی صاحب ایز اے چیف جسٹس 2-3 سال گزار لیں تو یہ حکومت اپنا ٹرن اوور کمپلیٹ کر سکتی ہے آسانی سے، اور 2/3 اکثریت بھی ان کو مل جاتی۔ لیکن اب لگ یہی رہا ہے، جتنی سماعتیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں یہ واضح ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کہ جتنے بھی جسٹس صاحبان ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ نشستیں جو ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ ایک عام آدمی کی سوچ بھی ہے، پارٹی سے ہٹ کے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ ایک عام آدمی کی سوچ بھی ہے کہ یار یہ نشستیں تحریک انصاف نے اپنا نام کیوں بدلا؟ بھائی اس لیے بدلا کہ بلے کا نشان چھن گیا، انہوں نے ایک پارٹی میں جانا تھا، جو بار بار بتا رہے ہیں کہ ایک پارٹی میں جاؤ گے تبھی آپ آزاد نہیں ہو سکتے، تبھی آپ، وہ انٹرپریٹیشن جو تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ غلط ہوئی، تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں جانا مناسب سمجھا۔ 2-3-4 پارٹیاں انہوں نے ٹارگٹ کی تھی، جن میں ان کی سنی اتحاد کونسل حامد رضا خان صاحب سے ان کی بات ہوئی اور یہ اس میں شامل ہو گئے۔ اب میرے خیال میں ادھر ہی الیکشن کمیشن کو وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ آپ کا سمبل لے لیا گیا ہے۔ اگر یہ ادارہ نیوٹرل ہوتا، ٹھیک ہے، اگر یہ آزاد اور ہوتا یہ ادارہ الیکشن کمیشن، تو وہ وہیں پہ ٹوک دیتا کہ یار یہ فیصلے میں صرف آپ کا انتخابی نشان گیا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ایز اے تحریک انصاف آپ کو مل سکتی ہے۔ تو بچہ جانتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا نام کیوں بدلا، سنی اتحاد کیوں رکھا اس مخصوص نشستوں کے لیے، تاکہ ان کو اپنا حق مل سکے، حقدار کو اپنا حق ملنا چاہیے، اور یہی بحث ہوگی، یہی بحث ہو رہی تھی، ان سماعتوں میں یہی بتایا جا رہا تھا۔ آپ کیسے اپنی مخصوص نشستیں جیت پہ، جو اپنی جنرل نشستیں جیتی ہیں ان پہ اپنی محسوس نشستیں اپنی لے لی ہے سرکار نے، اور یہ بیچ میں جن پہ مسئلہ آ رہا ہے صرف یہ کہ بلے کا نشان چھن گیا ہے تو محسوس نشستیں آپ کو نہیں مل رہی، آپ سنی اتحاد کونسل میں بھی گئے تو آپ نے یہ بھی غلطی کر دی ہے، اس لیے یہ نشستیں جو ہیں سرکار میں بانٹ دی گئی ہیں، اور وہ بھی الیکشن کمیشن نے بانٹ دی ہیں۔ تو یہ بڑی زیادتی کی ہے الیکشن کمیشن نے، یہاں پہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کو تو مستعفی ہونا چاہیے، یہ انہوں نے ایک غلط ڈیسیجن لیا ہے، بہت غلط ڈیسیجن لیا ہے فیصلے سے پہلے۔ ابھی فیصلے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے 8-9 سے بھی آ سکتا ہے ان کے حق میں۔ جو ریمارکس ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم نے پروسیڈنگز میں دیکھا ہے کہ 8-9 سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل و تحریک انصاف کے حق میں آ سکتا ہے، جس میں زیادہ تر آبزرویشنز الیکشن کمیشن کے خلاف ہوں گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے چانسز کم ہیں، 30% ہیں، کہ یار یہ جو سیٹیں ہیں یہ نہ سنی اتحاد کونسل کو یا تحریک انصاف کو دی جائے اور نہ ہی سرکار کو دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اسمبلی میں تو آپ یہ نشستیں اپنے اسمبلی کو بھرنا ہوتا ہے، اس کو آپ خالی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ ہے، 13 رکنی بینچ ہے، فل کورٹ بینچ ہے،
تو وہ کوئی راستہ اس میں نکال سکتا ہے. مگر اگر یہ سیٹیں جو ہیں ایک سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، نہ تحریک انصاف کو ملتی ہیں اور نہ سرکار کو ملتی ہیں، تو پھر اس میں یہ کنڈیشنز بھی ساتھ دیکھا جائے. کنڈیشنز میں کیا آبزرویشنز ہیں جو سپریم کورٹ کی کہ یار یہ امینڈمنٹ اسمبلی میں کرا سکیں گے کہ نہیں کرا سکیں گے. اگر کرا سکیں گے تو یہ پھر بھی جیت ہے سرکار کی. اگر یہ سیٹیں ان کو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی کو نہیں دی جاتی جو حکومت میں اس ٹائم پہ، اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں دی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ یار یہ اس طرح ہی ہے، فی الحال یہ کسی کو نہیں دی جائیں گی، اس پہ ہم طریقہ نکالتے ہیں، مگر یہ ہے کہ امینڈمنٹ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہو سکتی ہے، پھر بھی یہ سرکار کو فائدہ ہوگا. اگر یہ سیٹیں سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے اور ایسی کوئی بات بیچ میں نہیں آتی تو یہ 2/3 اکثریت والا معاملہ تو اڑ گیا، وہ تو مشکل ہی ہے. آج کے فیصلے میں ہمیں، کیونکہ کل جو بینچ کار لسٹ میں سپلیمنٹری جو کار لسٹ تھی کل جو جاری ہوئی تھی، اس میں 3 ججز کے نام تھے کہ یار 13 رکنی بینچ نے جو فل کورٹ بینچ نے جو پروسیڈنگز کی ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس سمیت وہ کل 9 بجے کریں گے. پھر جو ہے دوبارہ سوشل میڈیا پہ بڑا ہلا مچا، زیادہ تر کیونکہ چینلز پہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں، زیادہ تر کلیئر باتیں اس پہ نہیں ہو رہی، تو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ یار 13 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے. تو اس پہ یہ باتیں ہو رہی تھی، اور درمیان میں 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ایک کار لسٹ جاری ہوئی کہ نہیں، اب 9 کی بجائے جمعے کے دن 9 کی بجائے اب 12 بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور 13 رکنی بینچ جو ہوگا وہ موجود ہوگا اور اس کے سامنے ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو میرا خیال میں ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ 13 رکنی بینچ جو ہے وہ سامنے فیصلہ کر لیتا، اچھا رہتا. اب 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کیوں کرنے جا رہے تھے؟ اس میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ یار میں بھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ اکثریت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دینا چاہ رہی ہیں، تو اس لیے 3 رکنی بینچ کو چیف جسٹس صاحب نے مناسب سمجھا، مگر ایسا ہمیں لگ رہا ہے. اور اب جو ہے بعد میں کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی، تو اس وجہ سے 13 رکنی بینچ کو 12 بجے جمعے کے دن فیصلے میں شامل کر دیا گیا ہے، کار لسٹ جاری کر دی گئی ہے. اور یہ فیصلہ قوی امکان یہی ہے کہ یہ محسوس نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ملنے جا رہی ہیں. اس کی چانسز جو ہیں وہ 90% ہے، اور یہ جو باقی جو چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ یار کم از کم سرکار کو 2/3 اکثریت نہیں ملنے والی، کیونکہ انہوں نے جو مالی غنیمت آپس میں بانٹا ہے وہ طریقہ بھی سوٹ نہیں ہے، وہ سوٹ نہیں کرتا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے. بس الیکشن کمیشن نے اپنی انٹرپریٹیشن کر دی ہے اور ان کو یہ آپس میں بانٹ دی گئی تھی. یہ بانٹنا جو تھا یہ مستقبل میں بہت بڑا ایشو بننے جا رہا تھا ہر بندے کے لیے. تو اسی لیے اس پہ ایک روک ٹوک ہونی چاہیے تھی کہ یار آپ اپنی مخصوص نشستیں آپ لوگوں نے لے لی ہے اور ایک پارٹی کے پاس ایشو آ گیا ہے تو وہ ان کی نشستیں آپ کیوں آپس میں بانٹ رہے ہو؟ جن کی 3 نشستیں تھیں ان کو 5 دے دی گئی ہیں، جن کی 8 تھیں ان کو 10 دے دی گئی ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ایک پارٹی نے 1 سیٹ جیتی ہے، آپ نے اس کو بھی 2 دے دی ہے، تو یار یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ تو بالکل کھیل بن گیا تھا. خیر بہرحال آج جمعے کا دن ہے، 12 بجے فیصلہ ہونا ہے. سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. فیصلہ زیادہ تر جو پروسیڈنگ لوگوں نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ اویلیبل تھی، چینلز پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، تو اس میں یہی لگ رہا تھا کہ ججز نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور جن کا حق ہے ان کو ملنے والا ہے. تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملنے جا رہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ملنے جا رہی ہیں کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے. ججز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ججز ادارے جتنے بھی ہیں، فوجی ادارے ہیں، سیویلینز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یہ سب ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہماری بہن بھائیاں، دوست، رشتہ دار، علاقے کے، ضلع کے، صوبے کے، پھر پاکستان کے. یہ سب ہماری طرح ہی سوچتے ہیں، ہماری طرح ہی کامن لوگ ہیں، مگر یہ جو ہے سرکاری پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، مگر سوچ ان کی ایک جیسی ہے جیسے عوام سوچتی ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں. بس مفاد اس میں ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنے مفاد کو بندہ دیکھتا ہے، اس حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. قاضی فائزہ سے جب ان پہ کیس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو یار سب لوگوں کی ہمدردیاں قاضی صاحب کے پاس تھی کہ قاضی صاحب آئیں گے، ملک میں آئین کا دور دورے گا اور ملک میں آئین اور قانون کے حوالے سے باتیں کی جائیں گی. مگر جب ان کا دور آیا قاضی صاحب کا،
تو جس طرح ایک پرسیپشن بن گیا تھا جسٹس بندیال کے بارے میں، ثاقب نثار کے بارے میں، وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اب جو ہے آگے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے حکومت کے لیے ترامیم کرنا 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، بہت مشکل ہو جائے گی، بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد، جن میں کچھ ہی دن باقی ہے، مطلب 3-4 ماہ باقی ہیں قاضی صاحب کے ٹینیور میں، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے، بڑی سینئر جج ہیں، اور بہت اچھے ریمارکس بھی اس کی اس محسوس نشستوں کے کیس میں سامنے آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ 12 بجے سے لیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے یا 10 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ بعد میں 1 بجے کر دیا جاتا ہے، پھر 2 بجے کر دیا جاتا ہے، پھر 3 بجے کر دیا جاتا ہے۔ خیر وہ ایسے کیسز وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں اس طرح کی فل کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہوئی تھی، اور وہ پہلے سے ہی فیصلہ ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پہ ملک کی پوری سیاست جو ہے اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ تحریک انصاف کو ملتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، ان کا آگے کا سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ سختیاں تو ان پہ آئی ہوئی ہیں 9 مئی کے بعد، مگر اس میں تھوڑا کم از کم ان کو ریلیف ملے گا، وہ اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، شکریہ۔